شیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر سو جائیں گے۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن رات ختم نہیں ہوگی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ بالآخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر طلوع ہونے کے بعد پھر غروب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان چیخے گا، چلائے گا اور دھاڑیں مار کر روئے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ عذاب جہنم یہ دیکھ سے کر اس نجات کے عطا چیلے فرما۔ اس سے کہیں گے یا رب العالمین کہ ہم نے ساری زندگی تمہیں یوں چیختے چلاتے نہیں دیکھا، تو آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہے گا کہ بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ حضرت احمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میری موت پر میرا دشمن بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ مردود قیامت تک دنیا میں رہے گا اور آخر اسے بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے برابر لوگوں کی موت کی تکلیف اس کو بھی اٹھانی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ شیطان کی موت کا منظر کیا ہوگا، مجھے بھی بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا اور وہ منظر اتنا دردناک اور خوفناک تھا کہ کچھ دیر سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ یہ فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا، حضور، کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان کیجیے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر لوگوں کے اصرار پر فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ اپنے معمول کے مطابق بازاروں میں یوں ہی پھرتے رہیں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو فرمائیں گے کہ میں نے تمام فرشتوں سے زیادہ تمہیں معاون بنایا اور تمہیں سب سے زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور اس معلوم ابلیس کی روح قبض کر لاؤ اور اس کے ساتھ تمام جنوں اور انسانوں کی روح بھی قبض کر لاؤ اور دارالجہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھولے رکھیں
ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سارے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر زمین و آسمان والے انہیں دیکھ لیں تو خوف سے پگھل جائیں۔ ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچ کر اسے بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس کی وجہ سے شیطان بہت زور زور سے دھاڑیں مارے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور اس کے چیخنے اور چلانے کی فریاد اتنی دردناک ہوگی کہ اگر اس کی آواز زمین والے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابلیس ملک الموت سے کہے گا، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت کہیں گے، وہاں جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان گئے، آج میں تجھے بھی اس گھڑے میں دھکیل دوں گا۔ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا، جو آج تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈیل ختم ہو چکی ہے، اب تو موت سے نہیں بچ سکتا۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری جانب سے نکلے گا، مگر وہاں بھی اس کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ وہ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا، مگر سمندر اسے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے آدم، میں تمہاری وجہ سے مالون اور مردود ہو گیا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر وہ ملک الموت سے کہے گا کہ تم کتنی سختی اور تکلیف سے میری جان نکالو گے۔ ملک الموت کہیں گے، اتنی سختی اور تکلیف سے جتنے انسان اس وقت جہنم میں موجود ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ تکلیف سے تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ شیطان ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں اسے موت آنی ہوگی وہاں جا کر گر جائے گا۔ وہ جگہ جہنم کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنداسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنداسیوں میں اس کو تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو، کس قدر ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے اپنی نعمت کو ہم پر مکمل فرمایا۔ اس طرح ابلیس اپنے انجام پر پہنچ جائے گا، جس کی موت بہت دردناک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہم تمام کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلامک ٹیچ کو سبسکرائب لازمی کریں۔